عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی اور اپوزیشن اتحاد کا تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے کہا کہ رمضان شروع ہونے پر دھرنا ختم کیا جا رہا ہے۔ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پر انہیں سخت تشویش ہے۔ دھرنے کا مقصد اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، جس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی ہم خیال جماعتیں جلد ہی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ بہنوں کے جذبات درست ہیں، ان کو ملاقات کی اجازت دی جائے۔ عمران خان کی آنکھوں کی بہتری کی ہمیں امید ہے، انہیں شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے۔ عمران خان کی بینائی میں نمایاں بہتری آئی ہے، جس کے بعد دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے اقرار کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کی خواہش بدستور یہی ہے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے۔ اگر ملاقاتوں کی اجازت ہوتی تو پارٹی قیادت کو بروقت معلوم ہو جاتا، جبکہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان کی بینائی سے متعلق شائع خبریں بے بنیاد ہیں۔ عمران خان کی بینائی کے حوالے سے جلد بازی میں خبریں شائع کی گئیں۔ عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ بینائی کی بحالی کا عمل بھی جاری ہے۔ ان کی ایک آنکھ کی بینائی 6/6 ہے، جو اس عمر میں معجزے سے کم نہیں ہے۔ عمران خان کے مقدمات میں آج اہم پیش رفت۔ سپریم کورٹ نے لطیف کھوسہ کی عمران خان سے ملاقات کی استدعا مسترد کر دی۔ اسلام آباد کی عدالت میں 6 مقدمات کی سماعت میں عمران خان کو عدالت لانے یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی تینوں درخواستیں واپس لے لی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انہیں اعلیٰ حکام کی جانب سے ہدایات ملی ہیں کہ ضمانت کے خلاف اپیلیں واپس لی جائیں، جس پر سپریم کورٹ نے درخواستیں خارج کر دی۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران لطیف کھوسہ نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ تو ہے، جس پر جسٹس ہاشم کاکڑ کا کہنا تھا کہ ہمارے سامنے ایک جیتا جاگتا بڑا سا چیئرمین پی ٹی آئی بیٹھا ہوا ہے۔ سہیل آفریدی کا عمران خان رہائی فورس بنانے کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ مجھے بانی کی طرف سے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کا اعلان کرتا ہوں، اس فورس کی رجسٹریشن کریں گے۔ بانی رہائی فورس پرامن احتجاج کرے گی۔ عید کے فوراً بعد پشاور میں ہم فورس ممبران سے حلف لیں گے۔ اس فورس کا چین آف کمانڈ ہوگا۔ عمران خان جس کو ذمہ داری دیں گے اس کو اس فورس کی کمانڈ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب منظم عوامی جدوجہد ناگزیر ہو چکی ہے، پہلے تیاری کریں گے پھر لڑائی کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں جو مجھے ہٹانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ جان لیں، عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے۔ مجھے ہٹانے سے متعلق کس نے پیغام دیا، یہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سے پوچھ لیں۔ عمران خان کسی ڈیل کے لیے تیار نہیں، رانا ثناءاللہ کا تہلکہ خیز انکشاف۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل کے لیے اب تک 2 بار سنجیدہ کوششیں کی جا چکی ہیں، لیکن وہ کسی صورت راستہ نکالنے پر تیار نہیں ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ ڈیل کی پہلی سنجیدہ کوشش محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور نے 26 نومبر کے احتجاج سے قبل اور بعد میں کی، جبکہ دوسری کوشش بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی جن کا بانی پی ٹی آئی سے قریبی تعلق تھا۔ رانا ثناءاللہ نے دعویٰ کیا کہ ایک موقع پر بانی پی ٹی آئی ڈیل پر راضی ہو گئے تھے، لیکن پھر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ سیاست راستہ نکالنے کا نام ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ ہٹ دھرمی پر مبنی ہے، جسے وہ ڈٹ کر کھڑے ہونا کہتے ہیں۔ عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں، کامیاب کرانا بھی جانتا ہوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات سب یاد رکھیں، عدم اعتماد صرف میں لا سکتا ہوں، یہ مت بھولیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے جیل میں کبھی ہڑتال کی کال نہیں دی تھی، مجھے بہت سو نے بہت کچھ کہا مگر صبر اور تحمل سے کام لیا۔ بھٹو پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بناتے تو آج ہماری نیپال سے بھی بری حالت ہوتی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کے 13ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ دونوں ضمانتیوں کے بھی ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خان اور ان کے ضمانتیوں کو گرفتار کر کے کل عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ علیمہ خان آج بھی پیش نہ ہوئی، جس پر ان کے وکلاء کی جانب سے دائر کردہ استثناء کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ اب ادائیگی کیش نہیں ڈیجیٹل ہوگی، پنجاب حکومت نے مراسلہ جاری کر دیا۔ حکومت پنجاب نے تمام متعلقہ حکام کو صوبہ بھر میں ڈیجیٹل پیمنٹ پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ مراسلے کے مطابق پنجاب بھر کے تمام کاروباری مراکز اور پرچون کی دکانوں پر بھی کیو آر کوڈ آویزہ کیے جائیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ پر نہ صرف کیو آر کوڈ بلکہ موبائل کے ذریعے بھی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔ پیٹرول پمپس کے لائسنس کا اجرا آن لائن بکنگ سے مشروط کر دیا گیا۔
پی ٹی اے نے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی 10 مارچ کو کرانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کا کہنا ہے کہ 5G آکشن کے بعد انٹرنیٹ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مارکیٹ میں 40,000 روپے میں بھی 5G موبائل فون دستیاب ہیں۔ امیدوار کمپنیاں 27 فروری تک اپنی بولیاں جمع کرا سکتی ہیں۔ ڈی جی لائسنسنگ کے مطابق نیلامی میں حصہ لینے والی کمپنیوں کو $15 ملین سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ہوگی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 2 روز کی مندی کے بعد زبردست تیزی، انڈیکس میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,78,000 پوائنٹس کی حد بحال۔ دن کے اختتام پر ہنڈرڈ انڈیکس میں 5,702 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 1,78,853 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاکی ٹیم مینجمنٹ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلیا میں ہاکی کے کھلاڑیوں کی ناقص رہائش اور کھانے کے سلسلے میں پاکستان سپورٹس بورڈ کی انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل یاسر پیرزادہ نے مذکورہ خبریں سامنے آنے پر انکوائری کا حکم دیا تھا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے انکوائری رپورٹ کی روشنی میں صدر ہاکی فیڈریشن میر طارق بگٹی اور جنرل سیکریٹری رانا مجاہد سمیت ٹیم مینجمنٹ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آل راؤنڈرز کی فہرست میں پاکستان کے سائم ایوب ایک مرتبہ پھر پہلی پوزیشن پر براجمان ہو گئے۔ آئی سی سی کی T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ زمبابوے کے سکندر رضا 1 درجہ تنزلی کے بعد دوسرے نمبر پر چلے گئے۔ بیٹرز میں بھارت کے ابھیشیک شرما نے پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان 2 درجے تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر چلے گئے۔ بولرز کی فہرست میں بھارت کے ویرون چکرورتی بدستور پہلے نمبر پر موجود۔ پاکستان کے ابرار احمد 1 درجہ تنزلی کے بعد تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔